اچھی پروگرام ہوئی ہے، اچھی ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے، تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ جبران بھائی نے بڑے زبردست دلائل دیے وہاں پہ، اور بڑی اچھی جو ہے وہ پروگریس ہوئی ہے کیس میں، اور جو اب جو میڈیکل بورڈ ہے وہ دوبارہ بنے گا اور بچی کا میڈیکل دوبارہ ہوگا، اور ہم یہی چاہ رہے تھے اس وقت، جس کو جبران بھائی نے جو ہے وہ آج سکسیزفلی اپلائی کیا ہے۔ اچھا، میرا جبران صاحب آپ سے سوال ہے کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو واضح طور پہ سن نہیں سکی، آپ نے ہندوستان اس کو ورگلا کے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس آج رکھے ہیں عدالت کے سامنے، وہ ورگلانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جہاں بچی قانون کے مطابق، جو قانون میں ایج ڈیفائنڈ ہے، اس سے کم ہو، تو بچی کی رضامندی عدالت کے سامنے کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے، چونکہ عدالت قانون آلریڈی ازیوم کرتا ہے کہ بچی ورگلا کے بہکاوے میں آ کے گھر سے گئی ہے، تو بے شک آپ نے بچی کو بغیر سے گھر گئے ہوئے، گھر سے باہر بلایا ہو اور گھر سے دور ایک مقام پہ بلایا ہو، مگر اس موٹیویشن اور اس بہکاوے کے مطابق بلایا ہو کہ تم ایک بار والدین کا گھر چھوڑ دو، تمہیں میں آلٹرنیٹ اکاموڈیشن دوں گا، میں تمہیں اس کی جگہ گھر دوں گا، ساتھ دوں گا، شیلٹر دوں گا، سایہ دوں گا، یعنی کہ بچی کو ایک موٹیویشن، ایک آسرا دینا، وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہی میں نے آج رکھے ہیں۔ پاکستان فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جڑی ہوئی، اس کے ججمنٹس رکھے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے میں نے فیصلے رکھے ہیں کہ بچی کا تو مینٹل سٹیٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں، اور بچی کی سٹیٹمنٹ کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، یہ میٹر ہی نہیں کرتی اگر بچی انڈر 16 ہے، اور ابڈکشن کا آفینس ویسے ہی بنتا ہے، اور اس کو فرق کیا جائے۔ دیکھیں، مغویہ بچی ہوئی ہے، اغوا بچی ہوئی ہے 16 تاریخ کو، وہ آفینس اس دن ہو گیا تھا۔ شادی آتی ہے وجود میں مبینہ طور پہ 17 تاریخ کو، وہ ایک ڈفرینٹ آفینس ہے، ان دونوں کو الگ رکھنا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ نکاح ایک بار چائلڈ میرج میں ہو جائے، وہ نکاح کی ویلیڈیٹی تو آپ فیملی کورٹ میں چیلنج کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا، مگر سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی۔ تو ضروری نہیں کہ اگر لڑکا جیل جاتا ہے تو نکاح ختم ہو رہا ہے، اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا، بٹ سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی۔ تو ابڈکشن ہے کہ پنجاب کے قانون کے اندر 6 مہینے، ہمارے قانون کے اندر 3 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے آرگومنٹس ہے کہ اس کے اندر سندھ کا قانون لگنا چاہیے، وہ اگر وہ بات کی بات ہے، فی الحال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے دیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ بچی کیونکہ چائلڈ ہے تو یہ زنا کا کیس بنے گا ظہیر کے اوپر۔ دیکھیے، اس حوالے سے کوئی ایم ایل او کنڈکٹ نہیں کیا، صرف ایم ایل او جو ہوا ہے یا میڈیکو لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے۔ بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں، کیا بچی کو ٹارچر کیا گیا ہے، کیا بچی کو کیا کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پہ جو میڈیکل میں ہوتی ہے، اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ ہی نہیں کیا گیا بچی کا، نہ ریکارڈ پہ لایا گیا۔ تو آپ نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے آزاد ہے، یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لیے حامی کرے گی، اگر آپ وہ انٹرپریٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو ہم تو گزارش کریں گے کہ اب جب بچی کا آسیفیکیشن ٹیسٹ اور میڈیکل بورڈ ہو، وہ مکمل طور پہ کمپریہنسو رپورٹ بچی کے حوالے سے دیں۔ آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ بچی نے درخواست دی ہے کہ میرے والد نے اور کزن نے مجھے آ کے تشدد کیا ہے، اور دوسری میری بات یہ ہے کہ بچی 16 کو کراچی سے نکلتی ہے، 17 کو پہنچتی ہے، 17 کو ہی نکاح ہو گیا اور 17 کو ہی ان کا ججمنٹ آ گیا، تو آپ لوگ اس چیز کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیے، وہ تو جو ان کا 17 کو ایک ججمنٹ نہیں آیا تھا، 17 کو ایک ایفیڈیوٹ ملا تھا فری ول کا، اس پہ جج صاحب نے بچی کا زبانی بیان لیا اور بولا کہ تم آزاد ہو، تم جاؤ اپنے فیصلے کرو۔ اس ایفیڈیوٹ کے پاس جا کے اس نے شادی کی، مبینہ طور پہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جو دوسری چیز ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بچی نے ایک عدالت میں بیان دیا کہ میرے والد نے اور میرے کزن نے مجھ پہ حملہ کیا، وہ بیان یہ دیکھیے یہاں پہ پلاننگ نظر آتی ہے، یہاں پہ اغوا کاری نظر آتی ہے، اور یہاں پہ کرمنل مائنڈ نظر آتا ہے۔ ایک 14 سال کی بچی کو نہیں پتا کہ عدالت کو چکما کیسے دیتے ہیں، عدالت کو مس گائڈ کیسے کرتے ہیں۔ ہوا کیا ہے، 16 کو بچی کو یہاں سے لے جایا گیا ہے، 17 بچی لاہور میں پہنچی ہے، 17 کو ایک ایفیڈیوٹ اور فری ویل حاصل کر کے نکاح کیا گیا ہے، 18 کو ایک میجسٹریٹ صاحب جو دوسرے میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی عدالت کے اندر CRPC 200 کے تحت، یعنی کہ پرائیویٹ کمپلینٹ، یا آپ FIR کر سکتے ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ ایک میجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک صاحب کے سامنے فائل کی، جس میں بچی نے آن اوتھ یہ کہا کہ 17 تاریخ کو، یعنی کہ اغوا ہونے کے اگلے دن، میں لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر پہ تھی، میرے والد اور میرا کزن یہاں گھر میں آیا، ہم پہ تشدد کیا، ہمیں مار پیٹ کی، ہم نے شور مچایا، محلے والے اکٹھے ہوئے، وہ ہمیں دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے۔ یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، باقی کا بیان میں آپ کا 1 مہینے بعد ریکارڈ کروں گا، یہ جو آپ کمپلین کر رہی ہیں۔ 1 مہینے بعد وہ بچی اور وہ ملزم پیش ہی نہیں ہوئے اور وہ نان پروسیکیوشن میں ختم ہو گیا۔ مگر غور کرنے کی بات کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں 16-17 کی رات کو یہ والد کراچی میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچی کی دہائی دے رہا تھا، یہ لاہور میں نہیں تھا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس نے ایسا کوئی شواہد نہیں دیے
کہ 6 جون جب ہائی کورٹ میں بچی کو پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے باپ اور بچی رابطے میں بھی آئے ہیں، ان کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے، یعنی کہ بچی کو پورا ایک کرائم سین بنا کے ڈائریکٹ کر کے عدالت کے سامنے آن اوتھ کہلوایا گیا۔ یہی تو جو ظہیر احمد اس کا خاندان ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، اور یہ جو پورا ان کا ایک کنسپریسی ہے، اس کو آپ گینگ بولیں، مافیا بولیں، یا آپ ایک کیا کہتے ہیں کرمنل مائنڈ بولیں، یہیں تو سے پروف ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اس کے بعد بچی نے اس ایف آئی آر میں ایک 164 کا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے اوتھ پہ بیان دیا۔ ان دونوں بیانات میں بچی نے ذکر نہیں کیا کہ 17 کو میرا باپ مجھے مارنے کے لیے جان سے لاہور آیا تھا۔ انکنسسٹنٹ بیان ہیں انوتھ، بچی کے 3 بیان انوتھ ہیں، تینوں انکنسسٹنٹ ہیں۔ پہلے 2 164 کے بیان جو ہیں وہ اکیوز ساتھ میں موجود ہے، تیسرا جو کورٹ میں ہائی کورٹ میں بیان ہے اس میں اکیوز کے ساتھ وہ لاہور سے کراچی آئی ہے اور وہ ہائی کورٹ پریمیسز میں موجود ہے۔ جب بیان ہو رہا ہے تو وہ اس کے اثر اور سوکھ سے آزاد بھی نہیں ہوئی ایک لمحے کو یہ بیان دینے کے لیے۔ بٹ یہ تمام باتیں جب فائنلی چلان آرگی ہوگا تب ہوگی۔ فی الحال تو یہ ہے کہ جی مزید تفتیش کے حکم ہیں، اور سندھ پولیس کو ہماری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے، بقول عدالت یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے،